بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، دنیا کی 7 گندی ترین عورتیں ایسی گزری ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں گناہ گار بتایا۔ تاریخ میں ایسی گناہ گار اور تیز عورتوں کا ذکر ملتا ہے جن کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنیں بلکہ بعض تو اللہ کے پیارے انبیاء اکرام کو بھی قتل کرانے میں پیش رہیں۔ ان عورتوں میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا۔ بظاہر تو حضرت لوط کی بیوی تھی لیکن وہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس قوم کا گناہ بہت بڑا تھا۔ ایسا گناہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوجوانوں کی صورت میں اس بستی میں ظاہر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ نوجوان ان کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ اللہ کے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب لانے کی خبر دی اور حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام راستے میں تھے تو ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنی قوم کے ساتھ پتھروں کی بارش میں ماری گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی آتا ہے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ یا والہہ ہے جو قوم نوح کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کی مخالفت کرتی رہی۔ قوم نوح شرک جیسے گناہوں میں مبتلا تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ عورت اپنے شوہر کو دیوانہ اور مجنوں قرار دیتی تھی، اور جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم کو اس آدمی کا نام بتا دیتی۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ کی بیوی اور نافرمان بیٹا بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ نمبر 3 پر دلائلہ ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں مشہور رہا۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل دونوں میں ملتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن چکی تھی، تو اللہ پاک نے اس قوم میں ایک طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسون تھا۔ سمسون اس قدر طاقتور تھا کہ وہ اکیلا ہی 1000 بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی صلاحیتوں اور بہادری کو دیکھتے ہوئے سمسون کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور اس کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسون کی طاقت کا راز جاننا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسون کی بہادری اور صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ سمسون اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے دلائلہ کو اپنی صلاحیتوں کا راز بتا دیا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسون کے لمبے بال کاٹ دیے، جس کے بعد قوم عمالقہ نے سمسون پر حملہ کیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ پھر ایک دن جب قوم عمالقہ سمسون کو جشن منانے کے لیے لے کر جا رہی تھی تو سمسون نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمسون کو باندھا گیا تھا، اس نے اپنی طاقت سے اسے توڑ دیا اور سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بہت سے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ نمبر 4 پر جیزبل ہے جو کہ ایک بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ ان کی شادی بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی۔ جیزبل نے نہ صرف بتوں کی پوجا کی بلکہ ریاست میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے تاکہ لوگ گمراہی میں مبتلا رہیں۔
ایک دن قوم کے نیک بندے حضرت یرمیہ علیہ السلام نے جیزابل اور اس کی شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، کیونکہ اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے حضرت یرمیہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ایک بوڑھے پر شدید وار کیا، جس سے وہ شہید ہو گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی کہ بہت جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس قوم پر حضرت یرمیہ کو بھیجا، لیکن یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ ایک دن حضرت یرمیہ کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کی قبائلی اور وحشیوں نے حملہ کر لیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جیزابل کو شدید زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزابل کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا گئے۔ نمبر 5 پر عطالیہ ہے، جو حضرت الیاس سے تعلق رکھنے والی جیزابل نامی ملکہ کی بیٹی تھی۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح حسین و جمیل تھی اور اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ وحشی لوگوں نے اس قوم پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے وحشیوں نے یہورام کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا۔ جبکہ وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اغزالیہ کو اپنے ساتھ لے گئے تو ان ماں بیٹیوں کو بہت ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد آزاد کیا۔ عطالیہ بتوں کی عبادت سے توبہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لائی، لیکن کچھ سال بعد وہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو سلطنت یہود کا تاج پہنا دیا گیا اور اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں اور اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کروایا۔ پھر اس کا ایک پوتا جو جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھوں بہت ذلیل اور رسوا ہو کر مر گئی۔ عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، نمبر 6 پر ہیروڈیاز ہے، جسے انسانی تاریخ کی سب سے گناہ گار عورت کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کا ہے۔ ہیروڈیاز ایک حسین لڑکی تھی جو فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی اور ہیروڈیاز کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاز نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور تو فلپ کے بھائی اینٹی پاس کے پاس ہے، تو اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹی پاس سے شادی کر لی۔ انہی دنوں اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے، لیکن ہیروڈیاز کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ آئیں۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروانے کی کوشش کی اور کئی بار اپنے شوہر اینٹی پاس سے آپ کے قتل کے احکامات جاری کروانے کی کوشش کی، لیکن اینٹی پاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاز کی بیٹی سلومی جب جوان ہوئی تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا اور آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئیں۔ ایک دن بادشاہ اینٹی پاس کے سامنے سلومی نے بے حد دلکش ڈانس کیا، جس میں اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے۔ بادشاہ نے اس رقص میں بہت دلچسپی لی اور سلومی سے پوچھا، تم کیا مانگنا چاہتی ہو؟ میں تمہیں ابھی حاضر کیے دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیں۔ بادشاہ جو بری ہوئی محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں شامل ہو گئیں۔ ناظرین، نمبر 7 پر جمیل ہے، جو ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بہنگا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں یاد کیا ہے۔ ان دونوں میاں اور بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ روایات کے مطابق
ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ام جمیل غصے سے بے قابو ہو گئی اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بولتی رہی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی اور وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک ام جمیل تاریخ کی بدقسمت ترین خواتین میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکالیف پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔